جنید جب دیکھتا ہے کہ درِ نایاب بھابھی حیدر کو کیئر ٹیکر کے حوالے کرنے میں بالکل خوش نہیں ہے اور پھر کیئر ٹیکر اس کا اچھے سے خیال بھی نہیں رکھ رہی، حیدر کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور وہ کیئر ٹیکر تو پریشان ہو کے حیدر کو بھابھی کے پاس ہی لے آتی ہے اور بھابھی حیدر کو لے کے بہت پریشان کھڑی ہوتی ہیں تو جنید ہی جا کے ان کی ہیلپ کرواتا ہے اور حیدر کے گلے میں جو چوکنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرواتا ہے۔ ادھر زاویہ صاحب اپنی ونڈو سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس منظر کا کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہیں۔ انفیکٹ کہا جاتا ہے نا کہ شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور پھر تانیہ نے کوئی بھی حد نہیں چھوڑی زاویہ کے دل میں درِ نایاب اور جنید کے خلاف شک پیدا کرنے کی۔ چاہے زاویہ کو تانیہ کی باتوں پہ یقین نہیں آیا تھا، لیکن ان دونوں کو اس طرح ساتھ کھڑا دیکھ کے اور جنید کی حیدر کے لیے محبت دیکھ کے ایک گھڑی کے لیے تو زاویہ بھی شک میں پڑ ہی جاتا ہے کہ ان کا آپسی رشتہ کچھ اور ہی تو نہیں، اور کہیں تانیہ جو کچھ مجھے سمجھانا چاہ رہی ہے وہ سب سچ تو نہیں۔ جنید تو حیدر کی حالت دیکھنے کے بعد نگار بیگم سے بھی لڑ پڑتا ہے کہ آپ اس کیئر ٹیکر کو فوراً سے پہلے گھر سے نکالیں اور حیدر کا خیال درِ نایاب بھابھی کے علاوہ اور کوئی بھی اچھے سے نہیں رکھ سکتا۔ آپ ایک ماں ہو کے کسی دوسری ماں کو اس کی اولاد سے کیسے دور کر سکتی ہیں؟ لیکن نگار بیگم نے نہ تو پہلے کبھی جنید کی باتوں کو سیریس لیا تھا اور نہ ہی اب اس بات کو سیریس لیں گی، بلکہ وہ جنید کو صاف ہی کہہ دیتی ہیں کہ تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے اور تم اپنی خود کی فیملی کے اوپر فوکس کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کیا پورے گھر والے جانتے ہیں کہ تانیہ آخر تمہارے ساتھ آئے روز ناراض ہو کے اپنے گھر کیوں چلی جاتی ہے۔ اپنی بھابھی سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرو اور تانیہ کو بلا وجہ یہ ریزنز مت دو۔ اب تو جنید کے کان پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تانیہ نے پتہ نہیں کس کس کے دل میں میرے خلاف کیا کیا شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ نگار بیگم سے بات کرنا تو فضول ہے، اسی لیے وہ زاویہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر آپ نے حیدر کو بھابھی کے حوالے نہیں کیا تو میں پولیس میں انفارم کر دوں گا۔ بھابھی تو ناسمجھ ہیں، اپنے حقوق بھی پوری طرح نہیں جانتی، اسی لیے تو اتنے عرصے سے اس گھر میں مار کھا رہی ہیں، لیکن آپ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا کیس بنے گا آپ کے اوپر، اور پھر کورٹ کچہری کے چکر لگانے کے بعد اتنے چھوٹے بچے کو بالآخر تو ماں کے حوالے ہی کیا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ یا تو خود کے اور درِ نایاب بھابھی کے درمیان جو بھی حالات ہیں ان کو درست کر لیں، یا پھر انہیں خود سے دور کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ حیدر سے دور مت کریے۔ زاویہ تو شوق میں آ جاتا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے یہ باتیں سن کے اور کہتا ہے کہ تم میرے ہی بھائی ہو نا، آج تو کلیئرلی بتا ہی دو کہ درِ نایاب سے تمہارا ایسا کیا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کی اتنی ہیلپ کرتے ہو اور اس کے آگے پیچھے پھرتے نظر آتے ہو۔ جنید تانیہ کی حرکتوں کے بارے میں تو پہلے سے ہی آگاہ تھا، تو اسے زاویہ کے منہ سے بھی اپنے لیے ایسے الفاظ سن کے کوئی حیرت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ زاویہ کی غلط فہمی دور کر دینے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بھی مجھے ان سے ہمدردی ہے، اور پھر وہ اس گھر میں میری بھابھی بن کے آئی تھیں۔ بھابھی ماں سمان ہوتی ہے، بڑی بہن کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے مجھے وہ بہت عزیز ہیں، اور اب تو وہ میرے بھتیجے کی ماں ہے، اس لیے ان کا رتبہ اور بھی زیادہ بڑھ چکا ہے میرے دل میں، اور دادی کے چلے جانے کے بعد آپ انہیں اکیلا مت سمجھیے گا، میں چھوٹا بھائی بن کے ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا نظر آؤں گا۔ جنید کو درِ نایاب کی اتنی زیادہ سائڈ لیتے ہوئے دیکھ کے زاویہ کو بھی ڈر پڑ ہی جاتا ہے، اسی لیے وہ درِ نایاب کو اپنے کمرے سے نکلنے کے لیے نہیں کہتا۔ ادھر درِ نایاب ہی دادی کے بنا خود کو گھر میں بہت ہی اکیلا محسوس کر رہی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اب تو اس گھر میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے اور جو زاویہ اور اس کے درمیان خلیشوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ان کے رشتے کو بچانے کی فکر ہو جس کو، لیکن پھر وہ سوچ لیتی ہے کہ میں دادی کے دیے ہوئے مشوروں پہ ہمیشہ عمل کرتی رہوں گی اور اپنی زندگی بالکل ویسے ہی گزاروں گی جیسے دادی چاہتی تھی کہ میں گزاروں۔ تبھی سب سے پہلی بات اس کے ذہن میں جو دادی کی آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، زاویہ کے کمرے میں اسے دوبارہ سے شفٹ ہو جانا چاہیے، وہ بھی حیدر کو لے کے۔ وہ فوراً سے جمیلہ کو لے کے اپنا سارا سامان الماریوں میں سیٹ کروا لیتی ہے اور اسی کمرے میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ زاویہ بھی جب اسے اچانک اپنے کمرے میں دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھٹک جاتا ہے، لیکن پھر اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم آخر اس کمرے میں دوبارہ کیوں آ گئی ہو؟ درِ نایاب بھی بڑے دھڑلے سے کہتی ہے کہ بھائی میرا کمرہ تھا، بالآخر تو مجھے واپس آنا ہی تھا، میں کوئی مہمان بن کے تو اس گھر میں نہیں آئی تھی، آپ کی بیوی بن کے اس گھر میں آئی تھی، تو اس رشتے سے یہ کمرہ میرا ہی ہوا نا۔
زاویہ اس کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن در نایاب اب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دادی مرنے سے پہلے مجھے اپنی آخری خواہش یہی بتا کے گئی تھی کہ میں اس گھر میں اپنی جگہ مت چھوڑوں اور آپ کے کمرے میں حیدر کے ساتھ شفٹ ہو جاؤں۔ اب زاویہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بلا وجہ میری دادی کا نام لے کے مجھے ایموشنل تو نہیں کرنا چاہتی۔ در نایاب خاموش رہتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آپ سے بعد میں بحث کروں گی، فی الحال تو حیدر کے سونے کا ٹائم ہے۔ تو حیدر کو دیکھ کے تو زاویہ کو بھی پیار آ جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا کے کہتا ہے کہ اسے تو میں خود ہی سلا دوں گا۔ یہ دیکھ کے در نایاب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ دادی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ زاویہ بہت ہی معصوم ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں اور تانیہ مل کے اس کے دل و دماغ پہ کوئی بات بٹھا دیں، مجھے زاویہ کے دل میں اتنی زیادہ خود کے لیے محبت پیدا کر دینی ہوگی کہ وہ مجھے اور حیدر کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اور اسے بہت خوشی ہوتی ہے جب زاویہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے اسے سلانے کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ دادی کی روح یقیناً آج مجھے دیکھ کے بہت خوش ہو رہی ہوں گی کہ میں نے خود کے لیے ایک لڑائی چھوٹی سی ہی صحیح لیکن لڑی بھی اور جیت بھی لی۔ چاہے یہ چھوٹی سی ہی لڑائی تھی پر خود کے لیے لڑنے کے بعد اور جیتنے کے بعد در نایاب کا خود پہ اعتماد اور زیادہ بحال ہو جاتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اب میں کسی کو بھی اس گھر میں خود پہ زیادتی کرنے نہیں دوں گی۔ دادی کی وہ ساری باتیں جو ان کے زندگی میں در نایاب کو سمجھ نہیں آتی تھیں اور وہ اسی انتظار میں کھڑی رہتی تھی کہ دادی خود بخود ہی اس کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دیں گی یا اس کی ڈھال بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ دادی کے گزر جانے کے بعد وہ ساری کی ساری باتیں در نایاب کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں اور اسے یہ طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ کس طرح اپنا حق دوسروں سے نکلوایا جاتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ تانیہ بھی اس گھر کی ایک بہو ہی ہے، جتنے حقوق اس کے اس گھر پہ ہیں ایٹ لیسٹ اتنے تو مجھے بھی ملنے ہی چاہیے۔ ادھر غضنفر صاحب کو بھی اپنی ماں کے جانے کا بہت افسوس ہوتا ہے اور انہیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ماں کی موت کے ذمہ وار کچھ تو نگار بیگم ہے اور کچھ وہ خود ہیں جنہوں نے نگار بیگم کو کبھی چپ ہی نہیں کروایا تھا۔ وہ جو بھی باتیں کرتی آئی تھی غضنفر صاحب چپ کر کے سنتے رہتے تھے اور اس کی ہاں میں ہاں ہی ملاتے رہتے تھے اور پھر دادی نے وہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لی جنہیں وہ برداشت نہ کر پائیں، اسی لیے ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے ہی چلی گئیں۔ غضنفر یہ تو نہیں جانتا کہ دادی کو اس سے اور کیا کیا شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ دادی در نایاب کو دل سے پسند کرتی تھیں اور اسے زاویہ کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں ہمیشہ کے لیے دیکھنا چاہتی تھیں۔ اور دادی کے جانے کے بعد نگار بیگم کی اصلی شکل جب غضنفر کے سامنے آتی ہے تو اسے بھی نگار سے نفرت ہو جاتی ہے اور پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ در نایاب ایکچولی اتنی بری لڑکی نہیں تھی جتنی کہ نگار نے اس کو سب کی نظر میں بنا دیا ہے۔ اب اپنی ماں کی آخری خواہش سمجھ کے وہ خود ہی در نایاب کی ڈھال بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور نگار بیگم کو صاف صاف بتا دیں گے کہ تمہیں اس لڑکی کے یا زاویہ کے آپسی رشتے کے معاملے میں کچھ بھی مشورے دینے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ زاویہ کے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے، اس لیے وہ اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی، تو تم یہ اپنی فضول کی کوششیں اگر چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تمہارے اور بھی بچے ہیں اور زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، ان سب کو پہلے نمٹا لو۔ اب کیا نگار بیگم غضنفر کی اس مخالفت کے باوجود زاویہ کا دل کھٹا کر پائیں گی در نایاب سے، یا پھر در نایاب اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ زاویہ کے دل میں اپنے لیے محبت بھی پیدا کر دے گی اور اس گھر میں اپنا مقام بھی حاصل کر لے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔